محسوس اور بزرگوں کو انتہائی احترام کے ساتھ رکھا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ ہم 1 نومبر کے بعد کسی بھی قسم کے اپنے جو انخلاء ہے، جو غیر قانونی مقیم ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں، اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ان کے ہم نے سٹیج وائز آلریڈی آپ کو بتا دیا تھا۔ تھوڑا سا اس میں ایک مس پرسیپشن جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، یہ ہم بات کریں اللیگل جو سٹیزنز ہیں جن کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی سٹے کا جواز نہیں ہے، تو پہلے سٹیج میں ہم ان کو نکالیں گے، اور ان کے لیے ہم نے ہولڈنگ سینٹرز بنا لیے۔ ان کو جیلوں میں نہیں بھیجا جائے گا، ان کو ان سینٹرز میں رکھا جائے گا، اور ان سینٹرز سے ان کو لے کے جایا جائے گا پاکستان سے باہر، اور وہ جس بھی ملک میں ہوں گے۔ ساتھ ساتھ جو کرنسی کی ان کو اجازت ہوگی وہ 50,000 روپیز پر فیملی، اس سے زیادہ کرنسی جو ہے وہ ہمارے ملک سے وہ کیش کی صورت میں نہیں لے جا سکتے ہیں، بینکنگ چینلز کے تھرو یا کسی اور چینل کے تھرو، اس کے لیے پھر ایک موڈیلٹی طے ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ آج کل میں ہو جائے گی۔ کیش پہ 50,000 روپیز، یا افغان کیس میں افغان نیشنلز جو ہیں وہ 50,000 روپیز افغان کرنسی میں لے جا سکتے ہیں پر فیملی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستانی ہوں گے، جو ہمارے سٹیزنز ہوں گے، وہ جو فیسیلیٹیشن کا کام کریں گے، ان اللیگل فارنرز کو اپنے پاس رکھیں گے، چاہے وہ زمینوں میں رکھیں ان کو اپنے فصل کے کاشت کے لیے، چاہے ان کو کہیں فلیٹس میں رکھیں، چاہے اپنے گھروں میں رکھیں، تو وہ ہمارے لا کی وائلیشن ہے، اور اس کے خلاف حکومت بڑی سختی سے نپٹے گی۔ جتنے بھی اللیگل آئی ڈی کارڈز بنائے گئے تھے، اب کیونکہ وہ لیگل ہو چکے ہیں، ہمارا سسٹم یا ہمارا جو آئیڈینٹی تھی اس کی تھیفٹ ہوئی ہے، تو اس تھیفٹ میں جو لوگ سامنے آئیں گے ان کی بھی ہم پوری نادرہ دن رات اس پہ کام کر رہی ہے، تو اس کو بھی، ان لوگوں کو بھی سزائیں دی جائیں گی کہ جو اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہوں گے، اور ان پراپرٹیز کو جو اللیگل پراپرٹیز ہیں، ان پراپرٹیز کے اگینسٹ بھی ہم جائیں گے، اور ان پاکستانیوں میں جنہوں نے فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کیا ہے ان کے لیے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا کے مطابق ان کو جیلوں میں بھیجا جائے گا، اور ان کو پروسیکیوٹ کرایا جائے گا، عدالتوں سے سزائیں دلائی جائیں گی۔ دیکھیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم انٹرنیشنل دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آ کے انویسٹ کریں، ہم ان کے لیے ویزا پالیسی ہم نے بنائی ہے جس کو بزنس ویزا پالیسی کا ہم نے نام دیا ہے۔ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، اس کے انویسٹرز آئیں گے، ہم اس کو ڈسکریج کریں گے؟ ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ جو اللیگل لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، جو لیگل فریم ورک میں آنا چاہتا ہے، جو ویزا کے ساتھ آنا چاہتا ہے، پاسپورٹ کے ساتھ آنا چاہتا ہے، جو یہاں پر بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو ویلکم کریں گے، جس طرح ہم کسی اور ملک کے شہری کو بزنس ویزا کے لیے فیسلٹیز دے رہے ہیں، وہ افغان شہریوں کے لیے بھی ہے۔ بات اتنی ہے کہ جو اللیگل یہاں پہ رہ رہے ہیں، جن کا کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور پھر کبھی کوئی تذکرہ ہوتا ہے، کبھی کوئی پرمٹ ہوتا ہے کسی پی اے کا، کسی اس کا، اس سلسلے کو ختم کر کے ہم اتنی سی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ویزا لیں جس نے پاکستان میں آنا ہے۔ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جن کی ڈویژن ہوئی ہے، جو ڈیوائیڈڈ ولیجز ہیں، جو اب ہمارے پروونسز میں آپ دیکھ لیں، پنجاب ڈیوائیڈ ہوا ہے، سندھ ڈیوائیڈ ہوا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا وہاں پر ویزا پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم ویزا پالیسی کر رہے ہیں، اور ویزا کے تھرو لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ ویزا لے کر آئیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ ہمارے مہمان ہوں گے، اور ہماری قوم مہمانوں کی عزت کرنا جانتی ہے، ہم کوئی احسان فراموش تھوڑی ہیں، ہم کوئی مہمان فراموش تھوڑی ہیں، ہم تو بڑے ہماری قوم میں بڑی وہ ہے، ہم تو اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں۔ دیکھیے، جو آپ کا پہلا سوال ہے، نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، اب یہ چیلنجنگ ہے، لیکن اسٹیٹ کے لیے وی ہیو دا کیپیسٹی۔ اسٹیٹ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ کسی قسم کا چیلنج ہو۔ جب ہمارے اندر سینرجی ہے، جب تمام پاکستان کے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ایک سافٹ اسٹیٹ سے ایک ہارڈن اسٹیٹ بنائیں، یہ ایسا دنیا میں کس ملک میں ہوتا ہوگا کہ کوئی ٹریول کرنے کے لیے آتا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، نہ کوئی ویزا لیتا ہے، نہ کوئی اس کے پاس پاسپورٹ ہے، نہ اس کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ ہے۔ یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں، یہ جن لوگوں نے کینیڈا جانا ہے، جنہوں نے یو کے جانا ہے، جنہوں نے باقی ملکوں میں جانا ہے، ہاؤ سینسٹیو دے آر۔ فار لاسٹ 2 years they couldn't manage only 300-400 people to repatriate them to their countries۔
اور ہمارے لیے کہتے ہیں کہ جی یہ یہاں پر ایسے ہی پھرتے رہیں ہیومیٹیرین گراؤنڈز. یس, ہیومیٹیرین گراؤنڈز پہ ہم ان کو بالکل پرائیورٹی دیں گے, ان کو سب سے لاسٹ میں جو ہے وہ ریپیٹریٹ کریں گے. لیکن جو الیگل رہ رہے ہیں, جو یا کرائم میں شامل ہیں, ہمارا سوشل فیبرک تباہ ہو گیا ہے. ہمارے ایکسپینس پہ ہمارے ہاسپٹلس پہ ان کا علاج ہو رہا ہے, ہمارے ایکسپینس پہ ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ وہ یوز کر رہے ہیں, ٹیکس نیٹ میں وہ نہیں ہے. تو یہ کسی بھی ملک کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے ملک کو ایک سافٹ اسٹیٹ سے ایک ہارڈن اسٹیٹ بنائے. ایک وہ الیگل ہے جس کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, ایک وہ بھی الیگل ہے جس نے ہمارے سسٹم کو بریچ کیا ہے اور اپنے لیے نادرا میں سپیس بنائی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے بنائی ہے, چاہے وہ رشوت دے کے بنائی ہے, یا جس طرح بھی کیا ہے, اس کا بھی سٹیٹس الیگل ہے. اور یہ جو UNHCR کے ساتھ لسٹڈ ہیں 2015-16 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پلان بنا تھا کہ وہ والنٹری ریٹرن تھا, ان کو کچھ ڈالرز دیے گئے تھے. تو ہم UNHCR سے کہہ رہے ہیں کہ اب افغانستان کے حالات ٹھیک ہیں, تو اب آپ وہ اپنے ملک میں واپس جائیں. سیکنڈ فیز میں بالکل کسی قسم کا بھی ہم اپنے ملک میں فیز وائز ضرور ہے. دا ٹائم ول کم, ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن دا ٹائم ول کم کہ اس ملک میں ایک بھی الیگل فارنر جو ہے وہ یہاں نہیں رہ رہا ہوگا. پاسپورٹ لے کر آئیں, ویزا لے کر آئیں, بزنس کرنا چاہیں, انویسٹ کرنا چاہیں, سیر کرنا چاہیں, فیملی سے ملنا چاہیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے. ہمارے بھائی ہیں, ہمارے مہمان ہیں, ہمارے دوست ہوں گے. لیکن الیگل کسی کو اس ملک میں اب چھوڑا نہیں جائے گا. ناممکن ہے کہ کوئی ڈالر یہاں سے لے کے جائے. کسی قسم کی اسمگلنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی. میں نے آپ کو بتایا کہ افغان کرنسی میں ان کو 50,000 روپے لے کے جانے کی اجازت ہے. اسی طرح کوئی ایران سے آیا ہوا ہے, اس نے جانا ہے تو وہ ایرانین کرنسی میں لے کے جا سکتا ہے. اسی طرح وہ کسی اور ملک سے آیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اس پرسپشن کو ایتھنک لے کے جا رہے ہیں اور ایک پرٹیکولر ملک جس افغانستان کی طرف. اب میری بدقسمتی ہے کہ سب سے زیادہ الیگل فارنرز جو ہیں وہ ہیں افغانستان کے. تو اب میں برازیل کا نام تو نہیں لے سکتا, اب ان کو برازیل تو نہیں بھیج سکتا. ظاہر ہے افغانستان کے تو افغانستان ہی بھیجا جائے گا نا. تو افغان کرنسی پہ لے کے جائیں گے اور کسی ڈالر کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں ان کو نہیں اجازت دی جائے گی. دیکھیں, ہم ان کے پاسپورٹ کینسل کریں گے. ہم دنیا میں جہاں ہوں گے ہم وہاں ان ممالک کو لکھیں گے کہ یہ ہمارے سٹیزنز نہیں ہیں, یہ الیگل انہوں نے پاسپورٹ کو اپروچ کیا ہے. اور ہماری دیکھیں غلطی تو ہماری ہے, ہماری سیکورٹی. دیکھیں یہ جو نادرا ہے یہ کیوں ایک نیشنل سیکورٹی کا ادارہ بن گیا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایک نیشنل سیکورٹی کا ادارہ ہے. اسی وجہ سے وہاں پر ایک حاضر سروس جنرل صاحب کو لگایا گیا ہے تاکہ وہ جو سیکورٹی کا کانسیپٹ ہے, نیشنل سیکورٹی کا کانسیپٹ ہے, اس کو اور ٹیکنالوجی دونوں کو کلب کر کے ایک نادرا کو ایک بہتر ادارہ بنایا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہ ہو سکیں. خصوص اور بزرگوں کو انتہائی احترام کے ساتھ رکھا جائے گا, لیکن ساتھ ساتھ ہم 1 نومبر کے بعد کسی بھی قسم کے اپنے جو انخلا ہے, جو غیر قانونی مقیم ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں, اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے. اور ان کے ہم نے سٹیج وائز آلریڈی آپ کو بتا دیا تھا. تھوڑا سا اس میں ایک مس پرسیپشن جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, یہ ہم بات کریں الیگل جو سٹیزنز ہیں جن کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے, جن کے پاس کوئی سٹے کا جواز نہیں ہے, تو پہلے سٹیج میں ہم ان کو نکالیں گے اور ان کے لیے ہم نے ہولڈنگ سینٹرز بنا لیے, ان کو جیلوں میں نہیں بھیجا جائے گا.